الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ اس آیہ مبارکہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابتدائی کلمات لن تنالوا سے پہچانا جاتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں بڑی ایک اہم بات بتائی گئی ہے کہ تم کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی کسی کو بتانے کی، اس کا اعلان کرنے کی، اس کا اشتہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنی بہترین چیز اللہ کے راستے میں جب ہم قربان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں واقعتاً نصیب ہوتا ہے۔ ایک ایسی چیز جو انسان کے دل سے اتری ہوئی ہو اور خود اس کو پسند نہ ہو، وہ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی بہت کم ہوگا، اور اس سے وہ مقصد کہ اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو نصیب ہو وہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ بنی اسرائیل کی قوم کا آغاز حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا، ان کی طرف ان کی نسبت ہے، لیکن بنی اسرائیل کو باقاعدہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یعنی تورات کے ذریعے ملی۔ تورات کے جو حلال و حرام کے احکام تھے وہ ابدی تھے، خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں میں، لیکن اضافی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی پسند و ناپسند وہ بنی اسرائیل کے درمیان رائج تھی، لیکن جب تورات نازل ہوئی تو اس میں پھر وہ جو ابدی محرمات تھے انہی کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کا ذکر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکم و ہدی للناس۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے موجب ہدایت۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، اور ان میں سے ایک حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا تھا۔ من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا مسجد حرام میں وہ امن میں آ گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہے اس گھر کا حج کرنا، ان میں سے جس کو بھی اس کی استطاعت ہو، یعنی راستے کی استطاعت، یعنی اس کی صحت اور جسمانی فٹنس جو ہے وہ بھی الاؤ کرتی ہو، اور فائنینشلی بھی وہ اتنے وسائل رکھتا ہو کہ وہ خود بھی سفر کر سکے مکہ مکرمہ کا اور اس کے مضافات کا، اور اس کے پیچھے بھی اس کے بال بچوں کے لیے مناسب فائنینسز کا بندوبست ہو۔ اس کے بعد فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو ایسا کرنے سے انکار کرے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ بڑی اہم انسٹرکشن ہے، آج بھی اسی طرح یہ انسٹرکشن جو ہے وہ زندہ ہے کہ اگر ہم اہل کتاب کو اپنا دوست بنائیں گے یا ان سے ہم انسٹرکشنز لیں گے تو وہ تو اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 2، 103، آیت نمبر 102، 103 اور 104، یہ ایک سہ نکاتی 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو امت مسلمہ کو دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے،
اور دیکھنا تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس کے دونوں مفہوم ہیں، ایک تو مسلمون کو لفظی معنوں میں لیں گے تو تمہاری موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں آنی چاہیے، اور اگر اس کو آپ لفظی معنوں میں لیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمہیں مسلمان ہی مرنا چاہیے۔ یہ بات جو ہے یہ بھی کم اہم نہیں ہے، اگرچہ زمانے کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جو بڑی اہمیت کی تھیں وہ کم اہم ہو گئی ہیں، اور جو ریلیٹیولی کم اہم تھی وہ بہت زیادہ اہم اور پرائر ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ عمل ہے ایمان کے مقابلے میں، یعنی بنیادی طور پر ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہوں اور پھر دائرہ اسلام میں ہم نیکی کے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں۔ لیکن جب ایمان کی اہمیت کم ہو گئی تو پھر عمل کی اہمیت بڑھ گئی۔ آج کوئی شخص جو ہے وہ چند ہفتے یورپ میں یا امریکہ میں لگا کے آتا ہے، اس کی زبان پر کچھ اس طرح کے کلمات سننے کو ملتے ہیں کہ اصل اسلام تو وہاں پڑا ہوا ہے۔ اب وہاں اصل اسلام سے مراد کیا ہے کہ جی وہاں دھوکہ دہی نہیں ہے، چیٹنگ نہیں ہے، جو لیبل لگا ہوا باہر کسی پروڈکٹ کے اوپر وہی کچھ اس کے اندر ہے، ملاوٹ نہیں ہے، دو نمبری نہیں ہے۔ یہ اسلام کے اندر مطلوب ہے، اسلام سے ہٹ کر مطلوب نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ انہا مسلمانہ نلوں او کافر جنگے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی سرے سے کوئی اہمیت نہیں رہی، جو بھی اچھے عمل کرتا ہے وہ اچھا ہے، یہ ہمارے دین کی روح سے درست نہیں ہے۔ پہلے مسجد و محراب سے ایک دعا کی جاتی تھی کہ یا اللہ کلمے پر موت نصیب فرما، اسلام کی حالت میں ہماری موت آئے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز جنازہ کے جو مشہور دعا ہے اس میں آخری کلمات ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو ایمان کی بے قدری ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے اور ہمیں اپنی مہربانی سے مسلمان بنا دیا ہے۔ ہمیں اس ایمان کی، اس اسلام کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی ہرگز ہرگز ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرق نہ ہو، یعنی گروہوں میں تقسیم نہ ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہاں یہ آیت بالخصوص اہل مدینہ کے لیے ہے کہ اوس اور خزرج جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اسلام سے پہلے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ بھائی بھائی ہو گئے۔ تم سب اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑو اور باہم متفرق نہ ہو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو، اور یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرمائی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے درمیان الفت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے تک پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تم پر واضح فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس کے بعد میں وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یعنی آگے جا کر آیہ مبارکہ آئے گی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین لوگ ہو اے مسلمانوں، تم اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے جیتے ہو، نوع انسانی کے لیے جیتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے برپا کیا ہے۔ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اصل تو یہ فریضہ پوری امت کا ہے، لیکن اگر امت سو جائے
تو پھر کم سے کم ایک گروہ، ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا مشن قرار دے اور اسی کے لیے اس کا جینا اور اس کا مرنا ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو اللہ تعالیٰ کے احکام مل جانے کے بعد متفرق ہوئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ کس دن؟ جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور بہت سے سیاہ ہوں گے۔ تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کیا ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ تو پھر چکھو تم عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ البتہ وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم اے نبی آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک، سچ سچ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا، تمام جہانوں کے ساتھ، جہان والوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 110 وہ آیت ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ تم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں حل متعارف ہوا، یعنی پلاؤ کرنے کے لیے، زمین کو کھودنے کے لیے اور کھیتی باڑی کے لیے حل کی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوئی اور مسلمان گھرانوں میں حل آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب خطبہ ارشاد فرمایا اور ڈانٹا مسلمانوں کو کہ اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا؟ اب بظاہر آج جو ہماری سوچ ہے اس کے اعتبار سے یہ بڑی یوں سمجھیے کہ منفی سوچ ہے، لیکن غور کیجئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی کہ انسان کے پاس جتنی بھی عمر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے اتنی ہی عمر ہے، ایک دن بھی زیادہ نہیں ہے، اور اس میں مہینے جو ہیں وہ ہر سال میں 12 ہی ہوتے ہیں اور گھنٹے 24 ہی ہوتے ہیں۔ انہی 24 گھنٹوں میں اس نے اپنے معاش کا کام بھی کرنا ہے، انہی 24 گھنٹوں میں اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے، انہی اوقات میں اس نے آرام بھی کرنا ہے، اور انہی اوقات کے اندر اس نے اپنی جو بھی ضروریات سے فارغ بھی ہونا ہے۔ اب اس لمیٹڈ وقت میں جب آپ اپنے پروفیشن میں، جبکہ آپ کی روزی جو ہے وہ اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کیا ہوا ہے، آپ کھا رہے ہیں، بھوکے نہیں سو رہے اور گلی میں نہیں سو رہے، اب جب آپ اپنے پیشے میں، اپنے پروفیشن میں، اپنے کاروبار میں کسی نئے کاروبار کا اضافہ کریں گے یا اپنے پروفیشن میں کوئی نئی مشینری لے کر آئیں گے، اس پر انویسٹمنٹ کریں گے، تو اب لازماً تقاضا آئے گا کہ آپ اس کو ایکسٹرا وقت بھی دیں، جبکہ ایکسٹرا وقت انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو وہ سارا انسان جو وقت اس پروفیشن میں نئے مشینری کے ساتھ یا جو نیا کاروبار وہ شروع کر رہا ہے اس کو دے گا، وہ دین کی اس محنت میں سے دے گا، اس ذمہ داری میں سے دے گا۔ لہذا مومن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کیریئر اور مستقبل کو بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا، نوع انسانی کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے کہ نوع انسانی کو آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے اور تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں گھسیٹ رہا ہوں کہ تم اس آگ کے گڑھے میں جا کر نہ گرو۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ
ثم لا ینصرون، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 118 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالوکم خبالا، اے ایمان والو، غیر مذہب کے آدمی کو، غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، جو تمہیں تکلیف میں ڈالے اس کو یہ پسند کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور دشمنی تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو ہی رہی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر دیا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم واقعی سینسیبل ہو۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم پوری کی پوری کتاب کو مانتے ہو، تورات، انجیل، زبور، یہ اس کے جو مختلف ایڈیشن ہیں تم سب کو مانتے ہو، جبکہ وہ قرآن مجید کو تو وہ سب کے سب نہیں مانتے۔ لیکن عیسائی تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، جبکہ یہودی صرف تورات کو مانتے ہیں، انجیل تک کا انکار کرتے ہیں۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو غصے کے سبب اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تو ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ پہلے فرمایا تھا نا کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اور اگر تمہیں آسودگی حاصل ہوتی ہے تو ان کو رنج پہنچتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے مسلمانوں تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو یہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، ان کی ترکیبیں، ان کی چالیں تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں، تمام کرتوتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ ان کا جو انفلوئنس ہے غیر مسلموں کا وہ اتنا زیادہ ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے تو ہم تو مارے جائیں گے۔ ری ایشور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اگر تم دو کام کرو گے، ثابت قدم رہو گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پوری نوع انسانی پر تمہارا رعب ہوگا۔ ایک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت اس سلسلے میں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کچھ دوسرا ہی ہے جو بیان ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر بھرپور اور مکمل تبصرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اے نبی آپ صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے مورچوں پر موقع بموقع متعین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس کے بعد دو قبیلے کے جو راستے میں کچھ ڈگمگائے لیکن پھر ثابت قدم رہے فائنلی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کا تذکرہ ہے، اور جس پر وہ ہمیشہ فخر کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہیں میں سے، مسلمانوں میں سے قرار دیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ آیت نمبر 130 میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون،
اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ابتدائی حکم تھا، پہلے سود مرکب سے منع کیا گیا، اور پھر سورہ بقرہ کی آیت جو تیسرے پارے میں وارد ہوئی ہے اس میں سود کو مطلقاً حرام قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 133 میں ارشاد ہوا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کے حصول کے لیے بھاگو لپکو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون سے اللہ سے ڈرنے والے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، جو آسودگی میں اور تنگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں یا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے جب کبھی کسی بے حیائی کا ارتکاب کیا یا اپنے اوپر ظلم ڈھایا، ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگی، اور کوئی معاف نہیں کرتا سوائے اللہ کے، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے ہوئے۔ غلطی سے پھر برائی جو ہے وہ انسان سے ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن پلان کر کے کہ اچھا بھی توبہ کریں گے پھر ہم دوبارہ برائی کریں گے، ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ بڑی زبردست خوشخبری مسلمانوں کو دی گئی ہے۔ اگر تم واقعی صاحب ایمان رہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے تو تم ہی غالب رہو گے، اس لیے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، تو اگر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں راضی کرے گا۔ آیت نمبر 142 میں ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے ایمان والو کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جبکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نکالے ہی نہیں، جانے ہی نہیں تم میں سے وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں، ویعلم الصابرین، اور وہ کہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے تو یہ تھی کہ ہم اندر رہ کے لڑنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام کا جو شخروش اور انہوں نے جو شوق شہادت کا اظہار کیا، اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر لڑنے کا ارادہ فرمایا۔ اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر 143 میں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم شہادت کے آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے تو بڑی موت کی تمنا کر رہے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو کچھ تم نے موت اور شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ صحابہ غزوہ احد میں شدید زخم آئے اور آپ پر غشی بھی طاری ہوئی خون کے بہہ جانے کی وجہ سے، تو ایک خبر اڑ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے۔ تو بہت سے صحابہ ہمت ہار کر بیٹھ گئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو پھر جہاد کیسا اور قتال کیسا اور اپنی جانوں کا کھپانا کیسا، یہ سب کچھ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کرنا تھا۔ اس پر یہاں ڈانٹا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے ہیں، تو کیا بھلا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایلیوں کے بل لوٹ جاؤ گے، یعنی کفر میں چلے جاؤ گے؟ اور یاد رکھو جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ بس یجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ تو شکر گزاروں ہی کو اجر سے نوازے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 149 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین،
یہ بات پھر پہلے آ چکی تھی، اب دہرائی گئی، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے یردکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے کفر میں، فتنقلبوا خاسرین، اور تم خسارے سے دوچار ہوگے۔ بل اللہ مولاکم، اصل میں اللہ تعالیٰ تمہارا پشت پناہ ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب غزوہ احد کا ایکچوئل نقشہ کھینچا، کیا ہوا اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میدان احد میں پہنچ کر پہلے پوزیشن سنبھالی اور احد پہاڑ کو اپنی پشت پہ کر لیا، اور اس کے خود رخ اپنا جو ہے مدینہ منورہ کی طرف کر لیا۔ لیکن آپ نے جب ارد گرد نظر دوڑائی تو آپ نے دیکھا کہ درمیان میں ایک درہ ہے اور پھر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، تو آپ نے بجا طور پر یہ محسوس کیا کہ یہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی سیکیورٹی میجر اختیار کرنا چاہیے، لہٰذا آپ نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک امیر کی قیادت میں اس پہاڑی پر کھڑا کیا، اور انہیں انسٹرکشن دی کہ خواہ ہم سب شہید ہو جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچنے لگیں تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا۔ پہلے ہی حلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی، اور کفار میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب جو اوپر 50 تیر انداز کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ جب نیچے چلیں پھر، تو ان کے کمانڈر نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم کسی بھی صورت یہاں سے نہ ہلنا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ اگر ہم ہار جائیں اور سب کے سب شہید ہو جائیں تم یہاں سے نہ ہلنا۔ ان کے کمانڈر کہتے رہے، لیکن 50 میں سے 35 تیر انداز نیچے آ گئے، اور یہ ٹپیکل انداز ہوتا ہے کہ امیر کا حکم تو یہ تھا کہ تم خواہ خواہ بیچ میں اپنی استادیاں لڑا رہے ہو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھڑ سواروں کا ایک دستہ جو تیر انداز بھی تھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر تیر چلانے کے ماہر تھے، وہ لے کے کھڑے تھے، اور انہوں نے وہاں سے نیچے سے تیر برساتے ہوئے ان 15 میں سے 14 کو شہید کر دیا، اور پیچھے سے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ کر دیا، جبکہ وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ اب اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم ریلیکس ہو گئے۔ یعنی جب تک انسان کے سامنے کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، بڑا پروجیکٹ، تو انسان اپنی ساری توانائیوں کو مجتمع کرتا ہے اس فوکس پر اور اس کو لے کر چلتا ہے، لیکن جو ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ جاب ڈن، پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے، اور جب ریلیکس ہوتا ہے تو پھر ریلیکس ہونے کے بعد دوبارہ اس کے لیے اٹھنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے جب یہ شادی گھروں کا معاملہ نہیں ہوتا تھا اور گھروں میں شادیاں ہوتی تھیں، تو کوئی ایک شخص جو ہے وہ پورے شادی کے انتظامات کا انچارج ہوتا تھا، اور وہ 2-3 رات دن مسلسل جاگتا تھا، لیکن جب رخصتی ہو جاتی تھی اور جو کرائے کا سامان ہے وہ گن کر واپس کر دیا جاتا تھا اور ہر چیز سمیٹ لی جاتی تھی، اس وقت پھر وہ جا کر بستر پر لیٹتا تھا۔ اب جب ایک دفعہ اس کی آنکھ لگ جائے، اس کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کے آپ ڈھول بجائیں تب بھی وہ نہیں جاگتا تھا، اس کو چارپائی کے نیچے پھینک دیں چارپائی سے اٹھا کر تب بھی وہ نہیں جاگ سکتا تھا، اس لیے کہ اب وہ ریلیکس ہو کر سو گیا۔ یہی معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کہ چونکہ وہ ریلیکس ہو چکے تھے لہذا وہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکے، اور وہ کفار کے جو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے، اور پھر مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ریلیکس ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے کمانڈ میں تنازع کیا۔ اب یہ تنازع جو کیا تھا، وہ جو پہاڑی کے اوپر لوگ تھے وہ اپنے امیر کے ساتھ تنازع کر رہے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انٹرپریٹیشن پر وہ رائے دینے کا حق رکھتے تھے، لیکن فیصلہ امیر ہی کا مانا جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے نہیں مانا
لہذا یہ سارے حالات پیش آئے۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے امر میں، کمانڈ میں، ڈسپلن میں تنازع کیا۔ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے فائنلی اپنے امیر کی نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دکھا دی جو تمہیں پسند ہے۔ سورہ صف میں ارشاد ہے نا، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور دوسری جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، یعنی جو پہلا مقصود ہے وہ تو آخرت ہے، جنت ہے، لیکن but another which by the way you like more، وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور فتح بھی نصیب ہوگی۔ فتح ہوئی، اس کی وجہ سے وہ ریلیکس ہو گئے اور یہ سارا نقصان ہوا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ دنیا کے طالب ہیں اور کچھ آخرت کے طالب بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ بڑے فضل کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت النبی میں، احادیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لہذا ان 35 افراد کا نہ کوئی محاسبہ ہوا اور نہ ہی انہیں کوئی سزا دی گئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مدینہ منورہ، اب وہ 300 افراد کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فوج کو چھوڑ کر واپس آ گئے تھے مدینہ منورہ، وہ ظاہر بات ہے کہ اس کیفیت میں انسان کی ایسی کیفیت جب ہوتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ جی کیونکہ میں نے ایک سٹانس لیا ہے، میں نے ایک ویو اختیار کیا ہے کہ ہمیں اندر رہ کے لڑنا چاہیے۔ اب وہ دعا کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ یہ ناکام واپس لوٹے تو پھر ہمیں جتلائیں کہ دیکھیے ہماری بات نہیں نہ مانی تھی، اس لیے یہ سارا نقصان ہوا ہے۔ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج اتنے بندے 70 افراد ڈھیر نہ پڑے ہوتے۔ اب اس کا تبصرہ ہے، یقولون حل لنا من الامر من شیء، یہ عبداللہ ابن ابی کا قول ہے جو منافقین کا سب سے بڑا سردار تھا، کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں، یا اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے۔ بریکٹ میں الفاظ تو یہی ہیں کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے، یا فیصلوں میں ہمیں بھی پوچھا جائے گا، ہماری رائے کو بھی ویٹیج دی جائے گی، اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیصلے کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم، یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، مالا یبدون لک، جو آپ پر ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، کہ اگر فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں پر ڈھیر نہ ہوئے پڑتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، ان سے کہہ دو کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہے کہ وہ قتل ہوں گے، تو اپنی قتل گاہ کی طرف وہ ضرور چاہتے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندوبست کر لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صحابہ کرام کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کا تبصرہ ہے، اور یہ امت مسلمہ کے جو بھی ذمہ دار ہوں کسی سطح پر، یہ ان کے لیے ایک آئیڈیل پکچر جو ہے وہ دکھائی گئی ہے کہ ان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور آپ کو ایک خاص پریویلیج حاصل تھی جو آپ کے بعد آپ کی امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان نثار عطا کی ہیں، صحابہ کرام عطا کیے ہیں، جو آپ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنے اور نشاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، یہ آپ نے ارن کیے ہیں، یہ آپ کی کوئی پریویلیج نہیں ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت اور مہربانی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بھی روڈ ہوتے اللہ کے رسول ہونے کے باوجود اور سخت دل ہوتے، یہ سخت دل جو ہے یہ نرم دل کے مقابلے میں ہے۔ نرم دل کون ہوتا ہے؟ جو کسی کو مصیبت میں دیکھ کر اس کا دل بھر آئے، کسی کی تکلیف کو محسوس کرے
اور سخت دل اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ نو کنسیڈریشن، اندھی لاٹھی سے سب کو ہانکنا، سب کے ساتھ سختی کرنا، خواہ کسی کی کوئی مجبوری ہو تو اس کا بھی کوئی خیال نہ رکھنا، کسی کی کوئی کمزوری ہو تو اس کمزوری کا بھی اس کو الاؤنس نہ دینا۔ تو اگر آپ بھی روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ سب کے سب آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے، بھاگ کھڑے ہوتے۔ لہذا فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کیجئے، انہیں معاف کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیے۔ ابھی عجیب معاملہ ہے کہ عام جو دنیا کا قانون ہے اس میں اگر باس اور سبارڈینیٹ، کمانڈر اور سپاہی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو سبارڈینیٹ ہی ہمیشہ معافی مانگتا ہے اور سپاہی ہی کو ہمیشہ سزا ملتی ہے، یا وہ معافی نامہ لکھ کے دیتا ہے تو گاڑی آگے چلتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ انہیں معاف کریں، آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست پیش کریں مغفرت کی کہ میرے ساتھیوں سے غلطی ہو گئی ہے، اے میرے رب انہیں معاف کر دیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے، یعنی کیونکہ فلاں موقع پر انہوں نے نافرمانی کی تھی لہٰذا اب وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے کہ انہیں جو ماہم معاملات ہیں ان سے مشورہ بھی نہیں لیا جائے گا، ایسا ہرگز نہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، البتہ مشورے کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ میں بڑا سمجھدار، پڑھا لکھا اور کمپیٹنٹ ہوتا ہے، وہ ایک پلاننگ کرتا ہے اور اس پر عمل درآمد کرتا ہے، اور درمیان میں کوئی رکاوٹ اسے محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ مشورہ کرتا ہے، اس نے 10 افراد سے مشورہ کیا تو پہلے اس کی ایک رائے تھی، اب 10 آراء اس کے ساتھ شامل ہو گئی تو 11 آراء میں سے اس کو ایک رائے چننی ہے، تو اٹ کازز کنفیوژن۔ تو اس میں ایک ابدی ہدایت دی جا رہی ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی رائے تک پہنچ جائیں، when you are resolute فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کرنا، یعنی یہ امید رکھنا کہ تمہارے دل میں جو بات آئے گی کہ ہم ان 11 میں سے یہ راستہ اختیار کر لیں، تو جب تم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تم نے ایک رائے قائم کی ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ رائے اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے دل میں ڈالی ہے۔ تو جب فیصلے تک پہنچ جاؤ، فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ لا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِن یخذلکم، لیکن اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 کام، ان کا ذکر قرآن مجید میں 4 مرتبہ آ چکا، ہم نے 4 مرتبہ آیا ہے، 2 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب تیسری دفعہ ذکر آ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ جب اس نے خود انہی میں سے اپنا ایک پیغمبر مبعوث فرمایا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ 4 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں اور انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے کے آئیں، اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کے دلوں کا تزکیہ فرمائیں، ان کے جو غلط رجحانات، نفسانی خواہشات پائی جاتی ہیں ان کو چینلائز کر کے دین کے راستے پر لے کے آئیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، اور پھر جب ان کا تزکیہ ہو جائے تو پھر انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں۔ یہی ترتیب ہے اصل میں کہ پہلے ذہن سازی کی جائے اور پھر احکام دیے جائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکی قرآن وہ احکام پر مشتمل نہیں ہے، وہ صرف ایمان پیدا کرتا ہے لوگوں کے اندر، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر یقین، آخرت پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیغمبر ہونے پر یقین، جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے باقی کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ یعنی امریکہ جیسی مہذب قوم وہ شراب نہیں چھوڑ سکی ساری فیکٹس اینڈ فگرز کے باوجود، لیکن مکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان پڑھ ہونے کے باوجود جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو لوگوں نے اپنے گھروں میں شراب کے بھرے ہوئے مٹکے توڑ دیے، اور یہاں تک کہ ایک تاجر شراب کا جو باہر سے امپورٹڈ شراب لے کے آ رہا تھا شہر کے باہر، اسے خبر ملی کہ شراب تو حرام ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا ضائع کر دو، تو اس نے اپنی راس اپنا اصل زر ضائع کر دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایمان کے ذریعے ممکن ہے۔ جب دلوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 181 میں ارشاد ہوا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیں گے ان کی باتوں کو، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو ان کا ناحق قتل کرنا وہ بھی ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ ونقول، اور قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، کہ جلانے والی آگ کا مزہ چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جو لوگ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، کہ ہم رسول کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی قربانی کرے جس کو آگ آ کر بھسم کر دے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آڈیو ویژول ہوا کرتی تھی، ان آنکھوں سے نظر آنے والی اور انسان کے حواس سے محسوس ہونے والی، تو اس وقت کا یہ حکم تھا کہ کسی رسول کے، اللہ کے رسول ہونے کی بھی نشانی یہ تھی کہ وہ کوئی قربانی کرتا تھا اور آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا، اس قربانی کو لا کر بھسم کر دیتا تھا۔ یہی چیز جو ہے وہ حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی ہمیں ملتی ہے، حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کے سلسلے میں، کہ ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو یہ نشانی ہوا کرتی تھی۔ فرمایا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، تو پھر ان سے پوچھو اے نبی، ان سے کہو کہ تمہارے پاس بہت سے رسول آئے مجھ سے پہلے بھی واضح نشانیاں لے کر، اور وہ نشانی بھی جو تم کہہ رہے ہو، فلیما قتلتموہم، تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فإن کذبوک، پھر اگر وہ تمہیں جھوٹا قرار دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سو واٹ، فقد کذب رسول من قبلک، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 185 ایک بڑی بنیادی بات واضح کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، یقیناً قیامت کے دن تمہیں تمہارے پورے اجر دیے جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور جو آگ سے دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے۔ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، اے ایمان والو تمہاری لازماً آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں سے۔ ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا، اور تم لازماً سنو گے اہل کتاب اور مشرکوں سے، یعنی ان کی زبانوں سے بڑی اذیت کی باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع بہت ہی گلوریس رکوع ہے، اور اس کی جو نزول کی رات ہے وہ تو بڑی ہی امیزنگ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں رات بسر کرنے کی باری تھی،
تو آپ میرے ساتھ لیٹے اور آپ نے کہا کہ عائشہ اگر آج تم مجھے اجازت دو تو میں رات بھر قیام کرنا چاہتا ہوں، یعنی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نفل نماز۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کا قرب پسند ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، تو گو ہیڈ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نماز کے دوران اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے طویل سجدہ فرمایا اور اس میں بھی روتے رہے یہاں تک کہ زمین آپ کے مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد آ کر آپ میرے ساتھ لیٹے اور کروٹ پر لیٹے اور روتے رہے یہاں تک کہ آپ کا تکیہ مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اس کے بعد حضرت بلال نے حضرت حسب معمول اذان دی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ جی نماز تیار ہے، اور یہ کیفیت دیکھی تو پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کی یہ کیفیت آج کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ کیفیت کیوں نہ ہو، آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں تو دل والوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں میں، اور اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے رب یہ سب کچھ تم نے بیکار پیدا نہیں کیا، تو اس سے بالا تر ہے کہ وہ بیکار چیز پیدا کرے، فقنا عذاب النار، لہذا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اور بہت سے مقامات پر ساتھ ساتھ یہ کیپشن بھی آیا کہ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، کبھی فرمایا دیکھنے والوں کے لیے، کبھی فرمایا آنکھوں والوں کے لیے، کبھی فرمایا سننے والوں کے لیے، کبھی فرمایا غور و فکر کرنے والوں کے لیے، کبھی فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے، کہیں فرمایا عقل والوں کے لیے، کہیں فرمایا ماننے والوں کے لیے، کہیں فرمایا نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ پورا پروفائل بنتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی انسان کی انفارمیشن میں اضافہ نہیں کیا کرتی، بلکہ پہلے سے معلوم جو شے ہوتی ہے اس کے بارے میں نشانی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ وہ جگہ یہ ہے۔ آپ نے کسی جگہ جانا ہے، آپ ارد گرد دیکھتے جا رہے ہیں، جو ہی آپ کو اس کا سائن بورڈ نظر آئے گا تو فوراً آپ کو کلک ہوگا کہ دس از دا پلیس ویئر یو وانٹ ٹو گو۔ تو نشانی ہم کسے کہتے ہیں؟ یہ میرے والد مرحوم کی نشانی ہے، یہ میری زمانہ طالب علمی کی نشانی ہے، کہ آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً آپ کو کوئی دوسری چیز یاد آتی ہے جس کی نشانی آپ اس کو قرار دے رہے ہیں۔ تو آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات کے دن کا آگے پیچھے آنا اور بے شمار نشانیاں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ہواؤں کے چلنے میں، بارشوں کے برسنے میں، زمین کے زندہ ہونے میں، اور جو طرح طرح کے پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور طرح طرح کے اناج اللہ تعالیٰ اگاتا ہے اس میں، اور جو جانور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے پھیلائے ہیں، اور خود انسان کے اندر ایک خون ہی کو لے لیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس کو ہم کوئی ایک نام نہیں دے سکتے کہ خون کیا ہے۔ عام طور پر تو سمجھا جاتا ہے نا، یعنی ایک لے مین کے لیے کہ خون جو ہے وہ آکسیجن پھیپھڑوں سے لے کر ہر سیل تک پہنچاتا ہے اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے آتا ہے، اسے پھیپھڑوں میں پہنچاتا ہے، لیکن خون اس سے اور بہت بڑی شے ہے۔ یہ دو کام تو کرتا ہی ہے، یہ ساری کی ساری نیوٹریشن جو ہے ہر سیل تک وہ بھی خون پہنچاتا ہے۔ خون جو ہے یہ تمام جسم کے گلینڈز کا را میٹیریل بھی ہے، آنسو بھی اسی خون میں سے بنتے ہیں، تھوک بھی اسی خون میں سے بنتی ہے، دودھ بھی اسی خون میں سے بنتا ہے، پیشاب بھی اسی خون میں سے نتھر کر نکلتا ہے، پسینہ بھی اسی خون میں سے بنتا ہے۔ تو یہ خون اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جگر کو لے لیں، کیا فیکٹری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ گردوں کو لے لیں، کیا سوفسٹیکیٹڈ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جب خون اس میں سے گزرتا ہے تو گردے جو ہیں اس میں سے پیشاب بھی علیحدہ کرتے ہیں، اور ضرورت کے مطابق پانی جو ہے اس کو رکھ کر باقی پانی کو باہر نکالتے ہیں۔ کلورائڈ جو ہے اس کا وہاں پر سارا کا سارا جو وہاں پر ہوتا ہے، بلڈ پریشر کو گردے کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر ذہن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، دل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن نشانیوں کو اپریشیٹ کون کرے گا؟
اس کی قرآن مجید نے ایک پوری پروفائل ہمیں دی ہے کہ سننے والے، آنکھوں والے یعنی دیکھنے والے، اور یہ دونوں کیا ہے، یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس ڈیٹے کو انسان اپنے ذہن میں اٹیبولیٹ کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، اس سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گئے، غور و فکر کرنے والے۔ تو وہ لوگ کہ جو دیکھتے، سنتے اور غور و فکر کرتے ہیں وہی اس سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں، اور جس میں یہ صلاحیتیں نہ ہوں وہ اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ نشانیاں نہیں بنتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں، یعنی استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے، ڈٹے رہنے والوں کے لیے اپنے موقع پر، اور شکر گزاروں کے لیے۔ وہ شخص جو شکر ادا نہ کرتا ہو وہ ان نشانیوں کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ جس میں استقامت نہ ہو، یعنی ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں موسٹلی ان میں دیکھنے، سننے اور غور و فکر کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن یہ جو تین صفات ہیں اس سے وہ عام طور پر عاری ہوتے ہیں، لہذا ذہین ہونے کے باوجود وہ یہ نتائج اخذ نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہر سمجھدار آدمی کے دل میں پیدا ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری پروفائل دی ہے، جو اس پوری پروفائل پر پورا اترے گا وہ ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرے گا۔ اور مزید فرمایا کہ ماننے والے، جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ نشانیاں بیکار ہو جاتی ہیں، اور وہ جو کسی سے نصیحت لینے کا عادی نہ ہو اس کے لیے بھی یہ نشانیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اب جو آدمی جس کو کلک ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے، یعنی انسان اس غور کرے تو وہ جو سورہ واقعہ میں جا کر 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ کبھی تم نے غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو، ایک گندی بوند، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تو کیا اس بوند سے ایک بچہ تم بناتے ہو یا ہم اس کے بنانے والے ہیں؟ انسان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات اور یہ سب کچھ حادثتاً پیدا ہوا ہے، یہ کیسا حادثہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک عورت جو ہے وہ بنائی ہے، جس کا سارا یعنی بایو کیمیکل سسٹم، ہارمونل سسٹم اور اس کی ساری انیٹمی، فزیولوجی جو ہے وہ اس نطفے کو پروسیس کر کے 9 ماہ کے بعد ایک بچہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ Can it be an accident? No. ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں ہمیشہ ڈسٹرکشن آتی ہے، اور ہر وہ موومنٹ جو آرڈرلی ہو اس کے پیچھے کسی پرسونیفائڈ بینگ کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کائنات حادثہ نہیں ہو سکتی۔ حادثہ تن نہیں ہے یہ کہ عورت جو ہے وہ مرد کے نطفے کو پروسیس کرتی ہے، یا عورت کی بھی ضرورت ہے اولاد کی، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حادثتاً مرد بن گیا ہے، یہ چیز جو ہے وہ خلاف واقعہ بھی ہے، اور انسان کے کامن سینس بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب ایک دفعہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو پھر اپنے لیے اپنے دل میں اس کے لیے ایک محبت محسوس کرتا ہے، اور اس محبت میں پھر اس کو یاد رکھتا ہے کھڑے بیٹھے اور لیٹے، اور اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے کہ یہ ساری کائنات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے بنائی ہے۔ یہ دریا، یہ بارشیں، یہ ہوائیں، یہ بادل، اور یہ پرندے اور یہ جانور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائے ہیں، میں کس کے لیے بنا ہوں؟ اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کو ایک معیار نظر آتا ہے خیر اور شر کا، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، چیٹ نہ کرو، لیکن اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے تو اندر سے کوئی چیز اسے کوستی تو ضرور ہے، لیکن ہوتا فزیکلی کچھ نہیں ہوتا، جبکہ جو فزیکل لاز ہے ان کی خلاف ورزی کرنے پر انسان کو فوراً سزا ملتی ہے۔ انسان گرم کافی یا چائے کا دودھ کا گھونٹ بھر لے تو تالو بھی جل جاتا ہے، زبان بھی اور مسوڑے بھی، لیکن انسان ایسی زبان کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو زبان پر کوئی چھالا نہیں پڑتا۔ انسان کنٹیمنیٹڈ فوڈ کھائے تو آدھی رات کو ہسپتال جانا پڑتا ہے، لیکن اپنے بھائی کا مال ہڑپ کر جائے تو پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ یہ انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہے کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کرے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔
وہ بات جا کر پھر جو سورہ مومنون میں کہی گئی ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا لوگوں تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، تو وہ بادشاہ حقیقی اس سے بہت بلند و برتر ہے کہ وہ کوئی بیکار کام کرے۔ تو یوں پھر انسان سفر کرتا ہے ایمان کا، اور پھر فائنلی اس کے سامنے جب نبی کی دعوت آتی ہے تو پھر یوں اسے قبول کرتا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے کہ اپنے رب کو مان لو، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اس کے بعد دعائیں ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آخری آیت بڑی زبردست آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا، اے ایمان والو کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو، ورابطوا، اور جڑے رہو یا اپنی تیاری مکمل رکھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کے بعد سورہ نساء آتی ہے، اس کی پہلی آیت بہت زبردست ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے خطبہ نکاح کے لیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرما دیے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام، تساءلون بہ والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے جس کا تم واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا پاس کیا کرو، ان کو توڑنے سے ڈرا کرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد یتیموں، جو بھی خاص طور پر وہ یتیم کہ جو کسی شخص کی تحویل میں ہو، یعنی کوئی بھائی فوت ہو گیا ہے، اب اس کے یتیم بچے جو ہیں وہ اس کی کسٹڈی میں ہیں، اب اس کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو وہ ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، یعنی زمین کا جو سانجی زمین ہے اس میں سے جو کلر والی زمین ہے وہ بھتیجے کو منتقل کر دو، اور جو اچھی زرخیز زمین ہے وہ اپنے نام منتقل کر لو، یا انڈسٹریز کے اندر جو ہے معاملہ، کاروبار کے اندر معاملہ ہے، جو بیٹھنے والا کاروبار ہے وہ بھتیجے کو دے دو، اور جو پرومزنگ بزنس ہے وہ اپنے لیے مقرر کر لو اس جوائنٹ بزنس میں سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کے پاک مال کو بدلنا اپنے گندے مال سے۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو، ہاں وہ خود اپنے مہر میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو بے شک۔ اس کے بعد فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اب یہ وراثت کا قانون سورہ نساء کے آغاز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ماں باپ اور رشتہ دار جو مال چھوڑ کر مریں، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں سے حصہ ہے مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، خواہ وہ کم مال ہو خواہ وہ زیادہ مال ہو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کہ جب میراث کی تقسیم کا وقت آئے تو رشتہ دار اور یتیم محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دو، اور ان کے ساتھ شیریں کلامی کے ساتھ، میٹھی زبان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ درستگی کے ساتھ پیش نہ آنا۔ اس کے بعد پھر وارننگ دی گئی یتیموں کے مالوں کے سلسلے میں کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق ازرائے ظلم، یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، عنقریب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، اور وہ کیا ہے کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے وراثت میں سے۔ پھر وراثت کے احکام تفصیل کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، اور پھر آیت نمبر 17 میں توبہ کے بارے میں ایک بڑا عظیم بیان آیا ہے
انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ بے شک ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لازم کی ہے کہ جو جذبات میں آ کر یا لا علمی میں کوئی گناہ کر بیٹھیں لیکن فوراً ہی توبہ کر لیں، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، البتہ ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے پھر وہ کہیں میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی کوئی توبہ ہے ان لوگوں کی جو حالت کفر میں مر جائیں۔ یہ سب ان سب کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہتے ہو تو تم نے پہلی عورت کو بہت سا مال دیا ہے، یہاں پر مہر مراد ہے کہ کسی عورت کو طلاق دیتے ہوئے اس سے مہر واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، خواہ تم نے اس کو کوئی خزانہ جو ہے وہ دیا ہو۔ یہی وہ آیت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلاحی نقطہ نگاہ سے پابندی لگانا چاہیے، مہر کی حد مقرر کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ اماؤنٹ کا مہر نہیں باندھا جا سکتا، تو ایک خاتون نے بوڑھی خاتون نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے اس حق پر پابندی لگانے والے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس آیت کا حوالہ دیا کہ یہاں فرمایا خواہ مال کا ڈھیر عطا کیا ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا آرڈیننس واپس لیا، یہ فرماتے ہوئے کہ آج ایک بوڑھی عورت نے عمر کو اس کا دین سکھا دیا۔ اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محرم رشتوں کا ذکر ہے کہ کن کن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ سپاروں کی تقسیم جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کی تقسیم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بعد میں تقسیم ہوئی، لیکن انتہائی بھونڈے طریقے سے ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قرآن مجید کا نسخہ لے کر اس کے ٹوٹل اوراق گن کر ان کو 30 پر تقسیم کر کے 30 پارے بنا دیے گئے، اور بعض اوقات جملے بھی مکمل نہیں ہیں، تو یہاں پر چوتھے پارے کی آخری آیت جو ہے اس میں جملہ مکمل نہیں ہے، آپ دیکھیے گا کہ اس آیت کے آخر میں لا ہے، یعنی جملہ مکمل نہیں۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ جو حفظ کرنے والے بچے ہیں ان کو حفظ بھی اسی طرح کروایا جاتا ہے سپاروں کے لحاظ سے، اور تراویح میں بھی ویسے ہی کرتے ہیں، یعنی یہ تکلیف کوئی حافظ گوارا نہیں کرتا کہ وہ 5ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ کر جا کے رکوع کرے، وہ یعنی چوتھے پارے کی آخری آیت پر ہی رکوع کرے گا، اور اگلے دن جب وہ تلاوت شروع کرے گا تو بالکل بے معنی تلاوت ہوگی، والمحصنات من النساء۔ حالانکہ سارا کا سارا کس کے ساتھ ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، کہ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہوئے پھر اگلی آیت ہے والمحصنات من النساء، اور نکاح والی عورتیں، بیاہی ہوئی عورتیں، شادی شدہ عورتیں، سوائے ان سے کہ جو مال غنیمت میں تمہیں مل کے یمین یعنی لونڈیوں کی حیثیت سے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس آیت کا بھی پورا بیان آئے گا، اور پھر 5واں پارہ بھی ساتھ بیان کیا جائے گا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔